لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف بلانا، عبادت کے لیے بلانا بہت ہی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، عبادت کے لیے بلاتے ہیں، یہ ہمارا بلانا جو ہے بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور صرف اچھی بات ہی نہیں بلکہ بہت ہی اہم عبادت ہے اور اطاعت ہے۔ یعنی یہ بلانا بھی عبادت ہے اور اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت، یعنی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے نزدیک جو ہے یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ مؤذن کے حق میں نازل ہوئی ہے، یعنی مؤذن جو اذان دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بلاتا ہے، بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ہی اچھا کام کرتا ہے، بہت ہی اہم عبادت اطاعت کرتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الاذان شعار الاسلام، یعنی اذان جو ہے اسلام کا شعار ہے، یعنی اسلام کی پہچان ہے۔ اذان جو ہے مسلم معاشرے کی پہچان ہے، اذان مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اذان کی تاریخ کیا ہے، اذان کی تاریخ کیا ہے۔ یہاں سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اذان جو ہے اسلام کی پہچان ہے، شعار ہے اور مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ تو اب اس کی تاریخ بھی ایک الگ باب رکھتی ہے
یعنی اذان جو ہے اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے. تو اذان کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی جو ہے تعمیر کی گئی. مسجد نبوی تعمیر کی گئی. اب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، یعنی لوگ ایک ساتھ ایک وقت میں کس طریقے سے جمع ہو جائے، کون سا ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد کی طرف جانا چاہیے. یہ سوال پیدا ہوا صحابہ اکرام کے درمیان. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. میرے آقا نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو کچھ صحابہ نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ بلند مقام پر جو ہے آگ جلائی جائے. بلند مقام پر آگ جلائی جائے. جب وہ آگ جلے گی تو لوگ جان جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور کچھ صحابہ کرام نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے. ناقوس یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو ناقوس بجایا جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیزیں جو ہے یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی چیزیں ہیں. یہود و نصارہ جو ہے اور مجوسی جو ہے یہ کام کرتے ہیں. تو مشابہت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کام کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا. میرے آقا نے اس کام کو پسند نہیں کیا کہ آگ جلائی جائے یا ناقوس بجایا جائے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مشابہت ہونے کی وجہ سے جو ہے میرے آقا نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا. میرے آقا نے اس مشورے کو جو ہے پسند نہیں کیا. اب جب مشورے کو پسند نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کرام کو، جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو گئی، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو گئی. اس طریقے سے جو ہے کئی صحابہ کرام کو خواب کے ذریعے جو ہے اذان کے کلمات سکھائے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی صحابہ کرام کو جو ہے اذان کے کلمات سکھائے گئے. خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان کلمات کو جو ہے بلند کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے خبر ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کیونکہ صحابہ کرام اس فکر میں تھے کہ کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواب کے ذریعے سے کئی صحابہ کرام کو اذان کے الفاظ سکھائے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے اندر اذان کے جو الفاظ سکھائے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے اندر جو اذان کے الفاظ سکھائے گئے تھے وہ یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یعنی جو اذان کے الفاظ آج ہم ادا کرتے ہیں وہی الفاظ جو ہے حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے وہی الفاظ، بالکل جو آج ہماری اذان ہے ہو بہو وہی الفاظ حضرت عبداللہ بن زید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے گئے. تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن زید کی روایت سے جو ہے
واضح ہے کہ ہماری اذان جو ہے وہی اذان ہے جو 1400 سال سے جو ہے مسلسل ہوتی آ رہی. حضرت عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اذان کے الفاظ سکھائے گئے تھے اور آپ نے جو ہے حضرت بلال کو سکھایا، اور حضرت بلال نے جو اذان میرے آقا کے سامنے دی تھی وہی اذان جو ہے آج بھی دی جا رہی ہے. جو اذان حضرت علی اکبر نے کربلا کی سرزمین پر دیا تھا وہی اذان جو ہے آج ہم بھی دیتے ہیں. یعنی نہ اس میں کوئی الفاظ جو ہے کم کیا گیا ہے نہ اپنی طرف سے ملایا گیا ہے، بلکہ ہماری اذان کے ہر الفاظ جو ہے احادیث کے اندر موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیں دار قطنی، ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو جو ہے اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مسنون ہے، یعنی مستحب ہے کہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے بعد جو ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے. اب میرے مسلمان بھائیوں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے، یہ حضرت انس بن مالک جو ہے آپ بتاتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا یعنی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جو اضافہ کیا گیا، اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اس کے بارے میں جو ہے دو روایت ملتی ہے. یعنی اس کی تاریخ جو ہے جب آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو دو طرح کی حدیث جو ہے ملے گی. پہلی حدیث الہدایہ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آرام کے وقت جو ہے یعنی فجر کا وقت تھا، میرے آقا جو ہے آرام فرما رہے تھے. اس وقت جو ہے حضرت بلال نے جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کہا. میرے آقا آرام فرما رکھے تھے، حضرت بلال آئے بیدار کرنے کے لیے، تو حضرت بلال نے جو ہے الصلاۃ خیر من النوم کا الفاظ کہا. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب الصلاۃ خیر من النوم سنا تو میرے آقا نے فرمایا یہ کتنا اچھا کلمہ ہے. یعنی میرے آقا نے اس کو پسند کر لیا، میرے آقا کو یہ چیز جو ہے بہت ہی زیادہ پسند آ گئی. اب میرے آقا نے فرمایا کہ اے بلال تو اس کو جو ہے اپنی اذان میں شامل کر لے. یعنی میرے آقا نے بلال کو یہ حکم دے دیا کہ اے بلال اب جب تم فجر کی اذان دینا تو فجر کی اذان میں جو ہے تم الصلاۃ خیر من النوم بھی کہنا. یہ میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا. تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم کیا ہوا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا جو ہے حضور کے ظاہری زمانے میں ہی یہ چیز پائی جاتی تھی. ایسا نہیں کہ بعد میں جو ہے اس کو شامل کیا گیا، نہیں، بلکہ میرے آقا کے ظاہری زمانے میں ہی جو ہے الصلاۃ خیر من النوم فجر میں جو ہے پکارا جاتا تھا. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد کے اندر ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ایک مرتبہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مجھے سنت اذان سکھا دی جائے. یعنی آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے اذان کا طریقہ، اذان کے الفاظ جو ہے وہ سکھا دیے جائیں. تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی تھی، میرے آقا نے اپنے صحابی کو جو اذان سکھائی، جو الفاظ سکھائے، اس میں یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ اگر صبح کی نماز ہو تو، اگر صبح کی نماز ہو تو یہ بھی کہہ لو الصلاۃ خیر من النوم. یعنی میرے آقا نے جو اذان سکھائی ابو محذورہ کو، اس میں میرے آقا نے یہ بھی سکھایا کہ اے ابو محذورہ، جب تم فجر کی اذان دینا تو فجر کی اذان میں جو ہے تم الصلاۃ خیر من النوم بھی کہنا، الصلاۃ خیر من النوم بھی کہنا. تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم جو ہے یہ بعد میں اس کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ چیز بھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور ہماری اذان کے جو الفاظ ہیں وہ 1400 سال سے آج تک جو ہے مسلسل کنٹینیو جو ہے چلے آ رہے ہیں. جو اذان میرے آقا نے جو ہے میرے آقا کے سامنے حضرت بلال نے دی تھی، وہی اذان جو ہے آج ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے، وہی اذان آج ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے. اور جو دوسری روایت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا.